اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیات نمبر 30 تا 35 میں بیان کہ جب عزیز کی بیوی اور حضرت یوسف کے واقعات کا شہر کی عورتوں میں چرچا ہوا، عزیز کی بیوی کا سب عورتوں کا اپنے گھر مدعو کرنا، دعوت کے دوران انہیں پھل اور چاقو دینا، حضرت یوسف علیہ السلام کا محفل میں آنا اور سب عورتوں کا بے خود ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ لینا، عزیز مصر کی بیوی کا اپنی غلطی کا اعتراف، حضرت یوسف علیہ السلام کے بے گناہ ثابت ہونے کے باوجود انہیں قید خانے میں ڈال دینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه۔ اور شہر کی عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے۔ قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ اس کی محبت اس عورت کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی پر ہے۔ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن۔ جب عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کی پرفریب باتیں سنی تو ان سب کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسند اور تکیہ لگا دیا، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی، اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے نکل آ۔ فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ پھر جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو ششدر اور محو حیرت ہو گئیں، اور ان چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں کہ سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه۔ تب عزیز کی بیوی نے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ۔ اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو ضرور قید کر دیا جائے گا اور بے عزت ہوگا۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، جس بات کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اگر تو نے مجھے ان کی فریب کاریوں سے نہ بچایا تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میں ان کی طرف مائل ہو کر نادانوں میں نہ شامل ہو جاؤں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ۔ پھر اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے مکر و فریب سے اسے بچا لیا۔ انہ هو السمیع العلیم۔ بے شک اللہ بڑا سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔
یوسف علیہ السلام کی صداقت کی نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود ان لوگوں نے اسی میں مصلحت سمجھی کہ انہیں کچھ عرصے کے لیے قید میں رکھا جائے۔